اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو میت کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گی۔ کوشش کروں گی مختصراً اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں۔ مرنے والے کے موت پر آپ رو سکتے ہیں، اس کے فراق میں کہ وہ مر گیا، اس کی جدائی میں آپ رو سکتے ہیں، لیکن میت کو اگر مرنے والے کی موت کو آپ برا کہیں گے تو یہ چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی کو موت نے پکڑنا تھا، موت نے اسی کو لے جانا تھا۔ گویا آپ نے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو موت کو برا نہ کہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابو القاسم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے فراق نے ہمیں غمگین کر دیا۔ تو کسی مرنے والے کی فراق میں، جدائی میں، اس کی محبت میں آپ رو تو سکتے ہیں زارو قطار، لیکن آپ اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ نوحہ حرام ہے، رونے کی ممانعت میں احادیث واضح ہیں، اور میت کو اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ واقعتاً ممانعت اس رونے والے کے متعلق ہے جس میں بین یا نوحہ ہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم سے عذاب نہیں دیتے، لیکن اس وجہ سے عذاب دیتے یا رحم کرتے ہیں، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں تک بھی میں نے سنا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو بے وفا تھا، مر گیا، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، تو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا نوحہ کرنے سے سخت گناہ ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو رافع اسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 مرتبہ معاف فرمائیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جنازے پر اس کی نماز پڑھے جانے تک حاضر رہا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، جو دفن تک موجود رہا اس کے لیے 2 قرات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ قرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر، یعنی اگر آپ میت میں شرکت کرتے ہیں تو ثواب ہے، اگر میت کے ساتھ جاتے ہیں تب بھی ثواب ہے، تدفین ہونے تک وہاں رکتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو سعد خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب چارپائی رکھ دی جائے اور لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں، اگر وہ میت نیک ہے تو یوں کہتی ہیں مجھے آگے بڑھاؤ، اگر وہ بری ہے تو کہتی ہے ہائے افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 نیک لڑکا یعنی کہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ حضرت مالک بن حبیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور پھر اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازہ پڑھیں تو اللہ اس کے لیے جنت لازم کر دیتا ہے۔ بیان کیا کہ حضرت مالک بن حبیرہ جب کسی جنازے میں لوگوں کی تعداد کم پاتے تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔